ان قتادہ دخل الکوفہ، نقل کیا گیا کہ قتادہ کوفہ میں داخل ہوئے۔ یہ جو ہے مادرزاد نابینا تھے، لیکن ان کے علم اور زہد اور حافظے پر لوگوں نے اتفاق کیا۔ حسن بصری مولا، علی بن مدینی جیسے بڑے حضرات کی صحبت میں رہے۔ فلتفل علیہ الناس، لوگ ان کے اوپر جمع ہو گئے۔ التفو کے معنی اکٹھے ہونا، بہت ہجوم کیا لوگوں نے۔ فقال سلوا عما شئتم، تو انہوں نے کہا کہ جو چاہو پوچھو۔ سلو سلسلہ سلو، امر ہے جو مذکر حاضر۔ وکان ابو حنیفہ رحمہ اللہ حاضرا وغلام حدیث السن، اس مجلس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تھے اور وہ موجود تھے، اور وہ ابھی نوعمر لڑکے تھے۔ فقال سلو عن نملۃ سلیمان اکانت ذکرا ام انثی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لوگوں کو کہا کہ ان سے پوچھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی مذکر تھی یا مؤنث، جس کا ذکر سورۃ النمل میں قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، فسالو، لوگوں نے پوچھا، فافحم، خاموش ہو گیا۔ فحم یفحم معنی چپ ہو جانا، اور افحم خاموش کر دیا گیا، یعنی جواب نہیں آیا کہ یہ کیسی بات پوچھ رہی۔ فقال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کانت انثی، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ کیا تھی؟ وہ چونٹی مادہ تھی۔ فقیل له من این عرفت، آپ نے کہاں سے پہچان لیا کہ وہ نر نہیں تھی، مادہ تھی؟ فقال من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے۔ وقولوا قالت نملۃ، اور وہ اللہ کا فرمان ہے قالت نملۃ، ولو كانت ذکرا لقیل قال نملۃ، اگر مذکر ہوتی تو اللہ فرماتے قال نملۃ، کیونکہ فعل فاعل کے مطابق ہوتا ہے نا۔ وذلك ان النملۃ مثل الحمامہ، اور اس کی وجہ یہ کہ نملہ بھی حمامتن کی طرح ہے، کبوتری، سمجھے، حمامہ کے لفظ کی طرح، والشاۃ، اور شاۃ کی طرح بکری، فی وقوع ما علی الذکر والانثی، کہ حمامہ اور شاۃ بھی مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح نملۃ بھی، اگرچہ اس میں تانیث ہے۔ فیمیز بینہما بعلامۃ، ان دونوں میں کہ یہاں حمامہ، شاۃ، نملہ، اس سے مراد نر ہے یا مادہ، علامت کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ نہ وہ قول حمامۃ ذکر و حمامۃ انثی، جیسے کہ عرب کہتے ہیں کبوتر نر اور کبوتری مادہ، یعنی ان تانیث لفظی و معنوی، خلاصہ یہ کہ تانیث دو طرح کے، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ واللفظی لا یعتبر فی لحوق علامت التانیث بالفعل البتۃ، جو تانیث لفظی ہے اس میں فعل کے ساتھ علامت تانیث ملحق ہونے کا اعتبار نہیں کیا جاتا، سمجھے، البتہ یعنی قطعی طور پر، ضروری طور پر، سمجھے۔ مطلب یہ ہے کہ تانیث لفظی میں جو فعل لایا جاتا ہے تانیث لفظی میں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کی تا مذکر مؤنث کے لیے ہو، بلکہ مذکر کے لیے بھی تانیث فعل میں آ جاتی ہے، جیسے بدلیل، اس دلیل کے ساتھ انہ لا یجوز قامت طلحۃ ولا حمزۃ، کہ اس طرح کہنا جائز نہیں ہے کہ قامت طلحۃ ولا حمزۃ، یعنی نہ قامت حمزۃ کہیں گے نہ قامت طلحۃ کہیں گے، علماء مذکر، یہ دونوں نام ہیں مذکر کے، صحابہ اکرام کے نام۔ فتعین ان یکون اللحوق انما هو لتانیث المعنوی، لہٰذا یہ بات متعین ہو گئی کہ لفظ کے اندر تانیث کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ تانیث معنوی کیا ہے، وہ جب فعل مؤنث کا صیغہ ہو تو اس کے بعد والا جو ہوگا لفظ، وہ کیا ہوگا، متعین طور پر مؤنث ہوگا۔ تو قالت نملۃ میں یہی